السلام علیکم پیارے دوستوں شیطان کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بیان کریں گے، ذرا غور سے سنیں۔ شیطان کیا ہے، اس کے بارے میں ساری بات آپ سے۔ پیارے دوستوں، شیطان کسے کہتے ہیں اور شیطان کیا ہے، اور شیطان کو قرآن میں کیا کہا گیا، اور شیطان کس چیز سے بنا ہے، اور شیطان جنوں کی پیداوار ہے یا فرشتہ ہے، یہ ساری باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، ایسی باتیں اپنی نالج میں رکھنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، شیطان بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، لہذا عرب ہر ایک چیز کو شیطان بولتے ہیں جو سرکش اور باغی ہو، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی جانور۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بھی یہ لفظ شیطان سرکش باغی انسانوں اور جنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے شیطان صف انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی کچھ خوش آئندہ باتیں ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے رہتے ہیں۔ اس طرح عہد نبی میں جو منافقت اور سرکش لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں سرکش سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے تو ہم سب صرف مذاق کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر انسانوں کے مقابلے میں جنات چنانچہ زیادہ سرکش مخلوق ہے، اس لیے لفظ شیطان کا زیادہ استعمال جنات کے لیے کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے لیے جنات اللہ تعالیٰ نے ملتوی فرما کر رکھ دیے تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح بہت سی شیاطین جنات بھی ہم نے ان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، جو ان کے حکم سے سمندر سے موتی نکال کے لے آتے، غوطے لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح وہ جنات جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسمانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیر اور کائنات سے متعلقہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں، انہیں بھی قرآن مجید میں شیاطین کہا گیا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اس ایسے سخت چوکیداروں سے پرپایا، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان پر جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ اس شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کیسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا سرکش، نافرمان اور خدا کا باغی چنانچہ شیطان ابلیس ہے، اس لیے یہ لفظ سب سے زیادہ ابلیس ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہیں تو ہماری طرح کے انسان، مگر سرکشی اور بغاوت اور راہ حق سے دوری کی وجہ سے ان کے تمام اعمال شیطان اکبر کی رضامندی کے مطابق اور مناشائے خداوندی کے خلاف وقوف پذیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ اگر ظلم اور سرکشی کا یعنی مظاہرہ شیطان صف انسانوں کی بجائے جنات کریں تو وہ ایسے ہی شیطان صف انسانوں اور جنوں کے لیے صورت انعام میں
مومن جو اور شیطان، چنانچہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح بعض نیک صالح اور مومن جن ہوتے ہیں، اور بعض سرکش، باغی، نافرمان اور کافر، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم میں بعد تو مسلمان ہیں اور بعد بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہوں گے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے تمام جنات کو شیاطین نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جنات میں جو انتہائی سرکش، اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، اسے شیطان کہا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان ابلیس، جس کا تذکرہ قصہ آدم علیہ السلام میں ایک فرد کی حیثیت سے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر بیان ہوا ہے، اس پر اور جنات میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب بلا سارا ہے کہ ابلیس جنات ہی کی جنت سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی۔ اب اس کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، جبکہ وہ بذات خود مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا نام ہی شیطان رکھ دیا گیا ہے، اور مسلمان نہ ہونے بنا خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت سے نا امید ہو گیا ہے، اس لیے اسے نا امید کی وجہ سے اسے ابلیس یعنی نا امید بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔